बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 23 जनवरी है, साल 2022। वजीर आजम इमरान खान ने आज बराह रास्त अवाम के सवालों के जवाब दिए हैं। नवाज शरीफ और झूठे मीडिया के खिलाफ तबले जंग बजा दिया है। अगले 5 साल भी पीटीआई की हुकूमत होगी। वजीर आजम ने दो टोक अंदाज के अंदर डील के बयानिए को पाश पाश कर दिया है। जजेस को क्यों हाथ जोड़े हैं, इसकी तफसील भी आपको बताऊंगा। बड़े अरसे के बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बड़ी डिटेल के साथ पाकिस्तान के तमाम मसाइल आवाम के सामने रख दिए हैं। हुकूमत ने क्या डिलीवर किया है, क्या डिलीवर नहीं कर सकी, उसके अंदर कौन सी रुकावटें हैं और माफिया के खिलाफ उनका जो अज़्म है क्या वो कायम है, जो वो वाकई मायूस हो चुके हैं। बड़ी डिटेल के साथ गुफ्तगू की है और कुछ चीजें मैं इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा। और कुछ जो हुकूमत की कामयाबियां हैं और अपोजिशन की और मरियम नवाज की और बाकियों की किस तरह से उनकी परेशानी में इजाफा हो गया है, उस पर हम अगली वीडियो के अंदर जिक्र करेंगे। एक कॉलर ने सवाल किया और उन्होंने सवाल किया जफर सईद अलवी ने। वो कहते हैं कि वजीर आजम साहब ये बताइए कि इंसाफ का निजाम मफलूज है, आवाम घबराती है, बदकिस्मती से करप्शन के मुल्जमान को यहां पर सजा आप नहीं दिलवा सके। आम आदमी इसके अंदर क्या करेगा, क्या मैकेनिज्म होगा? ये वजीर आजम जो है उन्होंने इसके अंदर बड़ा आम जो है वो गुफ्तगू की है। क्या जवाब दिया है पहले आपको मैं ये बताऊंगा। वजीर आजम ने बताया कि मेरा जो दावा था तहरीक इंसाफ, मैंने अपनी पार्टी का नाम रखा, रियासत मदीना जो है उसका तसव्वुर भी यही है, कानून की हुक्मरानी। लेकिन यहां पर नजरिया जरूरत और ताकतवर होता गया और मजलूम लोग जो है वो यहां पर इंसाफ के लिए धक्के खा रहे होते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जेलों के अंदर गरीब लोग हैं, ताकतवर लोगों के लिए तो बी और ए क्लास है, जो अक्सर मैं आपको बताता हूं, और मुकाबला जो है बड़ा सख्त है। करप्ट लोगों की यहां पर कोई जगह नहीं है। लेकिन इसके अंदर जो बड़ा रोल है वो मुआशरे का होता है। जब मुआशरे के लोग मुजरमों को हार पहनाएंगे, उन पर फूल बरसाएंगे और उनके आने की बात करेंगे, तो यकीनी तौर पर ये एक इखलाकी दिवालियापन भी है। तो कौम को मुजरम समझना होगा, झूठे और फ्राडिये को फ्राडिया समझना होगा, और ये हमारा जो इखलाकी मायार है वो बुलंद होना चाहिए। अगर एक मुजरम झूठ बोले और बच्चे भगा दे और अरबों की जायदादें बनाए, अपोजिशन लीडर का बेटा, उसका दामाद, उसकी एहलिया वो बैरून मुल्क यानी फरार हो जाएं, और ये सारे नून लीग के दौरे हुकूमत के अंदर 2017 के अंदर शरीफ खानदान के इन लोगों को भगाया गया। और फिर बड़े सियासतदानों के अंदर कब्जा ग्रुप है, यूरोप के अंदर इस तरह नहीं होते। शहबाज शरीफ से मुझे आज भी कुछ सहाफी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वो अपोजिशन लीडर है, आप उसके साथ हाथ क्यों नहीं मिलाते? तो उन्होंने कहा मैं उसको अपोजिशन लीडर नहीं समझता, बल्कि शहबाज शरीफ को कौमी मुजरम समझता हूं, मैं उनको डाकू समझता हूं। वो कहते हैं ये चोर छोटा लफ्ज है इनके लिए, ये कौमी डाकू हैं, इन्होंने इस मुल्क पर डकैती की है। और यही वजह है कि आज तक ये इधर उधर की बातें करते हैं। 3-3 घंटे ये शहबाज शरीफ कौमी असम्बली के अंदर तकरीरें करता है, लेकिन टीटीज का जवाब नहीं आता। चपड़ासी मकसूद के अकाउंट के अंदर 4 करोड़ कैसे मुंतकिल हुआ ये नहीं बताया जाता, जो बाकी करामत के अकाउंट में आए और जिन लोगों मुलाजमों के नाम पर, नौकरों के नाम पर इन्होंने पैसे जमा करवाए, अगर इतनी जुर्रत है इनके अंदर तो इसका ये जवाब दें कि ये टीटीज कहां से आ रही है, इसकी ट्रांजैक्शन क्या है। इधर उधर के इल्जामात लगाए जाते हैं, सारी बातें की जाती हैं, और फिर जो है वजीर आजम ने इस हवाले से बड़ी आम बात की है और उन्होंने बताया है कि हमारे यानी जो हुकूमत की कामयाबी है उस पर तो हम आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन उन्होंने साथ ही कहा है कि नवाज शरीफ जो है वो अगर आना चाहता है तो आए। उन्होंने आखिर के अंदर कहा प्लीज नवाज शरीफ, ये आखिरी जुमला था, पाकिस्तान आ जाओ। लेकिन नवाज शरीफ वापस नहीं आएगा, क्योंकि ये कौमी चोर, इनको दौलत प्यारी होती है, इन्होंने खानदान को भगाया है और ये वापस नहीं आएंगे। और ये हुकूमत, उन्होंने कहा कि ये 3 साल जो है इसके अंदर ये लगे हुए हैं सारे कि हुकूमत अभी जा रही है, आ रही है, और इसके अंदर मीडिया के कुछ एंकर और वो लोग भी लगे हुए हैं अपने काम के अंदर। और शाम को वो कहते हैं एक मरतबा जुल्फकार अली भुट्टो, उनके साथ कौम निकली है और दूसरी मरतबा मेरे साथ निकली है। इनका सबको पता है ये डाकू हैं, ये चोर हैं, इन्होंने इस मुल्क को लूटा है। ये जैसी भी बातें करेगी आवाम इनके साथ खड़ी नहीं होगी। और अगर खुदा न खास्ता मेरी हुकूमत खत्म भी हो जाए, अगर मैं अपोजिशन में हूंगा, तो वो जैसे अहमद मीर कहते हैं कि फिर ये ज्यादा खतरनाक होगा। तो फिर अभी तो मैं बैठा हूं, अभी आपकी मैं गलत बातें भी सुन रहा होता हूं, जो आप झूठ बोल रहे होते हैं। लेकिन अपोजिशन में हूंगा तो मैं और खतरनाक हूंगा और आपको सही रास्ते पर लेकर आऊंगा और आपका जो लोगों को इशारा करूंगा तो आपको वहां पर बैठना मुश्किल हो जाएगा। वो कहते हैं कि लोग आपके लिए नहीं निकलेंगे, चोरी बचाने के लिए नहीं निकलेंगे, मैं तो चोरों से अवाम का माल बचाने के लिए निकला था। अब यहां पर उन्होंने कहा
کہ یہ حکومت بڑے اعتماد کے ساتھ جو وزیر اعظم نے کہا، چونکہ ایک ڈیل کا بڑے عرصے کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ شوشہ چل رہا ہے کہ ڈیل ہو رہی ہے، ابھی آ رہے ہیں نواز شریف، شہباز شریف وزیر اعظم بن رہا ہے، جیسے وہ چڑیا والا بابا جو ہے وہ روز گمراہی پھیلاتا ہے۔ تو وزیر اعظم نے بتایا کہ سن لیں، یہ ٹنیور جو ہے یہ تو حکومت پورا کرے گی انشاءاللہ، حالات کے مطابق یہ ٹنیور پورا ہوگا، چونکہ بڑی مشکل سے مشکلات پا کر جو کرونا کی وبا اور ساری چیزیں ہیں وہ لے کر اب ہم درست سمت کے اندر یہ معیشت پہنچی ہے، لیکن 2028 تک یعنی اگلے ٹنیور کے اندر بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوگی۔ یہ حکومت 2023 کے بعد اگلی ٹرم بھی پوری کرے گی۔ میں سڑکوں پر نکل آیا تو خطرناک ہوگا، لوگوں کو دکھانا ہے کہ لندن سے آ جاتے ہیں، وہ لندن سے نہیں آئے گا، اس کو پیسہ پیارا ہے۔ اور میں آپ کو کہتا ہوں نواز شریف جرأت ہے تو لندن سے واپس آؤ، ہم تو کہتے ہیں کہ آپ آئیے، اور پلیز نواز شریف لندن سے واپس آ جا۔ اب آپ دیکھیے گا نون لیگ کا جو ٹیمپرامنٹ ہے کیسے لوز ہوتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ لوگ انہیں معاف نہیں کریں گے، اور 2017 میں یہاں سے انہوں نے اپنے بیٹوں کو بھگایا ہے، اور عدلیہ پر جس طرح کے سوالات اٹھائے ہیں یہ یقینی طور پر اکثر ہم بات کرتے ہیں، ایک تو کیسز کے اندر اضافہ ہو چکا ہے، دوسرا آپ نے دیکھا ہے سپریم کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو، ماتحت عدلیہ ہو، وہاں کے کیسز میں اضافہ ہو چکا ہے، اور خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قومی مجرموں چوروں کے جو کیسز ہیں وہ منطقی انجام تک نہیں پہنچتے۔ اور وہاں پر ہم نے دیکھا ہے وزیر اعظم نے کہا کہ خدا کے لیے میں عدلیہ کو خدا کے واسطے یہ کہتا ہوں کہ یہ مسئلہ حل کرو، اور ان کے کیسز کی روزانہ کی سماعت کرو، اور یہ اربوں روپیہ کھا کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ججز آزاد ہیں، عدلیہ آزاد ہے، نیب آزاد ہے۔ اب ہم اس کے اندر یہی کر سکتے ہیں کہ ان کے سامنے ہیں معاملات، لیکن ججز کو بھی یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، عدلیہ کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور نیب کو اور اداروں کو بھی کہ کسی طریقے سے ان لوگوں کی روزانہ سماعت کرو اور مقدمات نپٹا دو۔ یہ کتنے 12-14 کیسز ہیں، وہ بھی یہ پوری عدلیہ ملک کی مل کر وہ فیصلے نہیں کر سکتی، تو یہ کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ نیب کو 8 ارب کا انہوں نے جواب دینا ہے، اور جب سوال کیا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں میرے بیٹے سے پوچھ لو، دوسرے بیٹے سے پوچھ لو، اہلیہ سے پوچھ لو، داماد سے پوچھ لو، ان کے پاس جواب نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ یہاں پر بلیمنگ کرتے ہیں۔ تو میڈیا جو ہے ان کی منافقت کو بھی آج وزیر اعظم نے صحیح معنوں کے اندر ایکسپوز کیا ہے، اور وہ کچھ چیزیں اگلی ویڈیو میں بیان کروں گا کہ حکومت نے جن پیرایا کے اندر کامیابیاں حاصل کی ہے، اور مہنگائی پوری دنیا کا ایشو ہے، لیکن اس کو صرف پاکستان کی حکومت کے ساتھ لیبل کر کے بددیانتی خیانت جس طرح کر رہے ہیں، اور نواز شریف اور زرداری کے جو چیلے ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں بہت سارے اینکر اور میڈیا چینل، وہ انہوں نے بتایا کہ بھائی آپ بیلنس کرو، تنقید کرو، حکومت پر کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ تو ایک خاص ایجنڈے پر جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہو۔ یعنی آپ یہ تو بتاؤ لوگوں کو بھائی کہ امریکہ کے اندر کتنی مہنگائی بڑھی ہے، فرانس میں کتنی بڑھی ہے، جرمنی میں، جاپان میں، باقی ممالک کے اندر مہنگائی کتنی بڑھی ہے، اور پاکستان کے اندر کتنی بڑھی ہے، تو آپ یہ نہیں بتاتے، یعنی بددیانتی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر مہنگائی بڑھی ہے، اور آپ یہاں صرف یک طرفہ رپورٹنگ کر کے عوام کو مایوس کر رہے ہو، اور یہ تاثر دے رہے ہو کہ ابھی حکومت جا رہی ہے، کہیں حکومت نہیں جا رہی۔ آپ کے کہنے سے یہ حکومت کہیں نہیں جائے گی، معیشت درست سمت کے اندر چل پڑی ہے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک منافقانہ رویہ جو ہے یہاں پر میڈیا کے اندر بھی واضح طور پر دکھائی دے رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو ہے وزیر اعظم نے مزید اس پورے معاملے پر بتایا ہے کہ ایف بی آر، اب عدالتی جو نظام ہے، انہوں نے بتایا کہ ایف بی آر کا 25 ارب روپے وہ کیسز جو ہے وہ عدالتوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، یعنی سٹے لیے ہوئے ہیں 2500 ارب۔ یہ آپ دیکھیے کتنا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے بتایا وزیر اعظم نے کہ میں نے 8 ریگولیٹرز کو بلایا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ جو ہے یہ کارٹل جو ہے ان کو توڑ نہیں رہے، یہ مافیا ہے، چینی مافیا، آٹا مافیا، سیمنٹ مافیا اور دیگر مافیات یہ تکڑے ہیں حکومت سے۔ تو انہوں نے بتایا کہ حضور یہ وزیر اعظم صاحب 800 اسٹے آرڈر لیے ہوئے ہیں عدالتوں سے ان مافیا نے، اور عدالتوں کے ججز کے پاس تو دوبارہ ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ دیکھیں ان معاملات کو کہ جناب وہ جو آپ نے اربوں روپے ملک کے روک کے بیٹھے ہوئے ہیں ان مافیا کی وجہ سے، آپ کو ٹائم نہیں تھا سننے کا تو سٹے کیوں دیا ہے؟ تو یہ پورا ایک سسٹم جو ہے وہ اس وقت انصاف کے راستے کے اندر رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ سارے ججز کوئی قصوروار ہیں عدلیہ، لیکن ہمارے چیف جسٹس کو، ہماری جو وزیر اعظم ہے، حکومت کو یہ مل بیٹھ کر یہ معاملہ طے کرنا چاہیے،
اور کوئی نہ کوئی طریقہ کار اڈاپٹ کرنا چاہیے. اب وہ کہتے ہیں کہ ایک تو ریگولیٹر نے بتایا کہ 2500 یعنی 2500 ارب روپے یہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں 2500 ارب, اور وہ کیسز کے اندر جو ہے وہ سٹے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس پر اب کوئی ان کو پوچھ نہیں سکتا. کچھ کمشنر کے جو عدالت ہے وہاں اپیلیں ہیں, کچھ ایپلٹ ٹربیونلز کے اندر ہے, کچھ ہائی کورٹ میں ہے. اس طرح مختلف عدالتوں کے اندر کیسز کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد عدالتوں کو, ججز کو اور کیسز کا برڈن ہوتا ہے, انہیں یاد بھی نہیں رہتا. اور یہاں پر وزیر اعظم نے بڑی عام بات کی, اور وہ بتایا گیا کہ جناب یہ باقی جو ہے وہ ایف بی آر نے بھی مجھے یہی بتایا کہ 2500 ارب کے ان کے جو ٹیکس سے ریلیٹڈ معاملات ہیں وہ بھی پڑے ہوئے ہیں. تو اس وقت جو شہباز شریف ہے وہ کتنی اس وقت قومی مجرم کیوں نہیں مل رہے, اور میڈیا کو اور وہ کیا ہے, اور مہنگائی کے خاتمے کے لیے وزیر اعظم نے بتایا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اور فوجداری قانون کی تبدیلی کے حوالے سے انصاف کی فراہمی کے لیے جو ایک بڑا پیکج آ رہا ہے جس کا ہم نے ذکر کیا ہے, اس کے اندر بھی تیز ترین انصاف اور سستے انصاف کے لیے وزیر اعظم نے بتایا کہ حکومت اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے, اور اگلے اجلاس کے اندر, وفاقی کابینہ کے اجلاس کے اندر یہ پیش ہونے جا رہا ہے. لانگ مارچ کا انہوں نے کہا مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ لانگ مارچ کریں, عدم اعتماد کریں, یہ جو بھی کریں عوام ان کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی. تو آج پورا جو یہاں پر معاملہ ہے, جو پولیٹیکل مافیا ہے, اس کی جو حقیقت ہے وہ آج وزیر اعظم نے اشکار کی. اور نواز شریف جس طرح ڈرپوک اور بزدل لندن میں بیٹھا ہوا ہے, اس کو کہا ہے کہ واپس آؤ ذرا ہم دیکھیں. جو ڈیل کا شوشہ ایک چھوڑا گیا تھا اس کو پاش پاش کر کے رکھ دیا گیا ہے, اور ججز کو ہاتھ جوڑے ہیں کہ قوم کے مجرموں کے, یہ جو بڑے مجرم ہیں ان کے کیسز اللہ کا واسطہ ہے وہ فیصلے کر دیں. اور پوری عوام بھی ہاتھ جوڑ رہی ہے, اللہ کرے کہ یہ نظام بہتر ہو. چونکہ انتہائی ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے, حکومت کے جو معاشی محاذ پر کامیابیاں ہیں اور اپوزیشن کی جو چیخیں ہیں, یہ اگلی ویڈیو کے اندر تفصیل کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اپنے میزبان ساجد گندر کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.